اب خالی قرآن اپنی زبان میں کھول کے آپ دیکھنا شروع کر دیں نا، پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو ہدایت کی ساری چیزیں بینہ ملیں گی۔ فتوے پہ لڑائیاں ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کا مسلک کیا ہے، یہ توبہ توبہ، جب یہ سوال آتا ہے آنیسٹلی مجھے غصہ اتنا آتا ہے کہ کیا مطلب ہمارے پاس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا کہ ان کا مسلک کیا تھا، کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ غلط ہے تو یہ کافر ہے، تو یہ ان کو مان رہا ہے، تو یہ رفع یدین کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا، یہ انگلی کھڑی کر رہا ہے، یہ ہلا رہا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم نے امت کو بالکل ایسے تار تار کر کے رکھ دیا ہے۔ اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا، اور ہم نے نازل کیا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہم نے یہ کتاب، یہ قرآن نازل کیا جو طبیاناً، جو کھول کھول کر بیان کرتا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کو۔ کس ہر شے کو؟ اب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاز کیسے بنے گا، اس کے پرزے کیسے لگیں گے، گاڑی کے پرزے کیسے لگیں گے، ہر چیز کو کیسے بتایا، وَہُدًا، ہدایت کی خاطر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز اس قرآن میں بیان کر دی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جی سمجھ نہیں آتی ہے۔ کس کو سمجھ نہیں آتی ہے؟ کیونکہ ہدایت کی ہر چیز کسی سے بھی آپ نہ پوچھیں، آپ خالی قرآن اپنی زبان میں کھول کے آپ دیکھنا شروع کر دیں نا، پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو ہدایت کی ساری چیزیں بینہ ملیں گی۔ اس میں آپ کو کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ ہاں، کچھ قانون ایسے ہیں جیسے وراثت کا قانون لے لے یا اس طرح کے، اس میں پھر آپ کو ان سے پوچھنا پڑتا ہے جنہوں نے اس میں اپنی زندگیاں کھپائی ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو ان چیزوں میں سیکھنے کی کوشش کی ہے اور وہ پھر سیکھا ہے، اس کو وہ آپ کو بتا، مفتی جیسے ہیں۔ اب میں اور آپ تو فتوے نہیں دے سکتے، ہم وہی بات بتا سکتے ہیں جو آلریڈی فتوے بنے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو فتاویٰ دے دیے وہ تو ڈن ہے، جو اس وقت ہو چکا۔ اس کے بعد جو چیزیں آئیں، جو نئی نئی دنیا میں چیزیں آتی ہیں، تو جو مفتی حضرات ہیں وہ پھر بتاتے ہیں کہ اچھا کلوزسٹ ٹو دی جا کے قرآن ہے سننا کہ اس کا جواب یہ ہے، تو وہاں سے فتویٰ مل جاتا ہے، رائٹ؟ تو اسی پہ فتوے پہ لڑائیاں ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ تو اس کا فتویٰ ہے تو یہ اس کا فتویٰ ہے، حالانکہ اتنی معصوم سی بات ہے کہ سیدھی سی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا۔ پھر سے رپیٹ کر دوں کیونکہ یہ بڑے لوگوں کی وہ پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ نئے لوگ جب آتے ہیں تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ان کو بھی اس بات کی سمجھ آ جائے کہ آپ کا مسلک کیا ہے، یہ توبہ توبہ، جب یہ سوال آتا ہے آنیسٹلی مجھے غصہ اتنا آتا ہے کہ کیا مطلب ہمارے پاس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا کہ ان کا مسلک کیا تھا، کیا ان کی نسبت دینا مطلب آپ ختم ہو گیا ہے کہ ہم کسی اور کی نسبتوں کے ساتھ چلیں گے؟ اس کی نسبت کے بعد تو میرے ماں باپ، میرے بچے، میرا خاندان قربان، میرے پاس اور مجھے کسی نسبت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، دین میں اگر مجھے ہیلپ چاہیے تو ڈیفینیٹلی جو یہ سارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل سے لے کے آج بھی جو مفتی ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں، میرے سر آنکھوں پہ ہے۔ مجھے کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی بات پوچھنی ہے تو میں دیکھوں گی کہ اچھا ان کا فتاویٰ کیا ہے، ان کا کیا ہے، ان کا کیا ہے۔ ہم تو ان کے پاؤں کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ غلط ہے تو یہ کافر ہے، تو یہ ان کو مان رہا ہے، تو یہ رفع یدین کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا، یہ انگلی کھڑی کر رہا ہے، یہ ہلا رہا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم نے امت کو بالکل ایسے تار تار کر کے رکھ دی ہے۔ بات کیا ہوتی ہے؟ بات کچھ بھی نہیں ہے، اور اتنی بڑی بنا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارا دماغ کھولے اور ہم اصل میں ایک امت، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے، ایک جیسے ایک کہتے ہیں جسم کی مانند ہے کہ ایک سوئی بھی چبھتی ہے نا ایک بندے کو تو پوری امت کو وہ سوئی چبھتی ہے، مطلب آسانی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں تو یہ حال ہم نے کر لیا اپنا، لڑ لڑ کے، اور غیر کہاں سے کہاں پہنچی جا رہے ہیں، وہ ہم اب تماشے اپنے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جی پتہ نہیں ہم ہی سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، باقی سارے میں یہ کہ تو پہلے ہی مسلمان بیچارے ایسے ہیں، تم ان کو بھی جنت پہ کیا تھوڑی جگہ ہے کہ اگر تمہیں الاٹ ہو جائے گی تو کسی دوسرے کو نہیں ملنی ہے، جنت بہت بڑی، آنے دے ساروں کو پلیز، جو بھی آنا چاہتا ہے اس میں۔ تو خیر اینی میں کہاں سے کہاں یہ بات ہو گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں حش ہے، کہ اس میں ہدایت ہے، قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت ہے، وَرَحْمَتًا، اور رحمت ہے، وَبُشْرَا، اور خوشخبری ہیں اس میں، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے اس میں خوشخبریاں ہیں۔ دیکھیے یہ ہدایت جو ہے نا، یہ بالکل روڈ میپ ہے۔ جیسے آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ سائن پڑھتے ہیں نا کہ اب یہ سائن ہے، اچھا ہم نے جانا ہے، ہم کھولتے ہیں اپنا کہ اچھا یہاں سے مڑنا ہے، یہاں سے جانا ہے، یہاں سے جانا ہے۔ قرآن بالکل اسی طرح سے آپ کو ایک سے دوسری تیسری سڑک پہ لے جاتا سیدھا جنت کے اندر انشاءاللہ لے جائے گا۔ اسی میں رحمت ہے، اور ساری خوشخبریاں اس دنیا کی اور آخرت کی خوشخبریاں اس قرآن میں ہیں۔